نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى في مقام آخر: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. آج کی مبارک تقریب جس میں قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کو 14 سال کے عرصے میں تفسیر پڑھائی، ترجمہ پڑھایا اور آپ لوگوں نے سنا، سماعت فرمایا. ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سے مجھے 100% اتفاق ہے کہ سرکاری علماء عام طور پر ان کو مسجد کے مصلی سے نماز پڑھائی اور چلے گئے، اس سے زیادہ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. آپ لوگ بھی بہت خوش نصیب ہیں اور یہ ہمارے بھائی بھی بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ مجھے اس بات میں خوشی کے وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کر سکوں کہ اللہ نے آپ سے کتنا بڑا کام لیا ہے. یہ قرآن کریم کی خدمت اور قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا انتخاب ہوتا ہے. اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے لوح محفوظ سے اعلیٰ دل پر اللہ نے نازل کیا ہے. یعنی قرآن کریم جو ہے جس کا آج ختم ہو رہا ہے نا، جب اللہ نے اس کو اتارنے کا فیصلہ کیا تھا تو اتارنے سے پہلے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قائم قیامت تمام انسانوں کی دلوں کی تختیوں کو دیکھا کہ کوئی تختی ایسی مجھے ملے جو تختی اللہ کے عرش سے عظمت والی ہو، لوح محفوظ سے اعلیٰ ہو. فرمایا وہ آمنہ کے لال کا دل تھا جس قلب مبارک پر اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا. اور جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی خیرات لیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا فیض ہے جو آپ تک اس فیڈرل بورڈ میں اس انداز سے پہنچا ہے. تو آپ اپنے آپ کو جتنا بھی خوش نصیب سمجھیں، جتنا بھی آپ اپنے آپ کو عظمت والا سمجھیں، تو یہ اس میں مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ آج اس مجلس میں موجود ہیں جس مجلس میں اللہ کے قرآن کی ترجمہ و تفسیر مکمل ہوئی ہے. یہ بات تو رہی یہاں پر. اب وقت کیونکہ مختصر ہے، مجھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی باتوں سے بھی اور ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے بھی کچھ باتیں مجھے بھی پہلی دفعہ سننے اور سمجھنے کا موقع ملا، خاص طور پر آپ کے اس بورڈ کے حوالے سے. اب میں مقصد کی طرف آتا ہوں. آج کے ہمارے اس معاشرے میں ہماری جو بے چینیاں ہیں، ہمارا جو اضطراب ہے اور افراتفری کا ایک ماحول ہے، اس میں ہر آدمی تقریباً وساوس کا مریض ہے.
برے خیالات کا مریض ہے، شیاطین کے دباؤ کے زیر اثر ہے، اور ہر آدمی ایک انجان خوف کے اندر مبتلا ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں نیکیاں کروں لیکن کر نہیں سکتا، نماز پڑھوں لیکن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سورۃ مبارکہ اور یہ قرآن کریم کی آخری سورت، اللہ رب العالمین اس میں 3 چیزوں کی پناہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور 3 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی کوئی خطرناک قسم کے اثرات ہیں اور بڑے خطرناک قسم کے بیماری ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ان 3 ناسوں کا ذکر کیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ یہ آخری جو 2 صورتیں ہیں، ان میں ایک صورت کا تعلق دنیاوی امور سے ہے اور ایک کا تعلق اخروی امور سے ہے۔ اب انجام کے اعتبار سے یہ جو صورت ہے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اس میں یہ جو 3 باتوں کی قسم اٹھا کے فرمایا اور آگے فرمایا من شر الوسواس الخناس، جس کو ہم شیطان سنتے ہیں کہ جی شیطان ہے، یہ جادو ہے، یہ حسد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہمارے عام میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ناس ہیں یہ ناس انسان ہیں۔ یہ ناس کون سے انسان ہیں؟ بری صحبت، بری سوسائٹی، برا ماحول، یعنی یوں سمجھیں کہ آج کے دور کا مین اسٹریم، آج کے دور میں جس کو مین اسٹریم کہتے ہیں، اور جس میں ہم مسلمانوں کو مغربی دنیا اس مین اسٹریم میں لانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، جبکہ اصل جو مین اسٹریم کی جو تعریف ہے، ہم خود مسلمان ایک مین اسٹریم ہیں۔ اب جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے، دونوں ڈاکٹر حضرات نے گفتگو کی ہے، اس میں ہمارا کتنا مین اسٹریم نظر آ رہا ہے، ہمارے اندر امہ، ہمارے اندر اپنائیت کا کتنا بڑا ایک نظام نظر آ رہا ہے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کو پوچھتے ہیں۔ اصل ہمارا مین اسٹریم تو یہ ہے، لیکن وہ جس مین اسٹریم کے اندر ہمیں لے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ ان لوگوں سے آپ پناہ حاصل کر لیں۔ اب یہود و نصارہ اور اس کی جتنی تدابیر ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں الحاد کی طرف لے جا رہی ہیں، بے دینی کی طرف لے جا رہی ہیں، یا تو بے دین بنا رہی ہیں یا بد دین بنا رہی ہیں، اور شک کی فضا ہمارے درمیان پیدا کی جا رہی ہے، وساوس پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا کو دیکھ لیں، اور عام جو پبلک کا جو ماحول ہے جس میں آپ اور ہم بیٹھتے ہیں، اس ماحول میں سوائے دنیا کے اور دنیا داری کے اور کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے اس کا استحصال ہوتا ہے، معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ پریشانیوں میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ 3 ناسوں سے جو پناہ مانگ کے فرمایا قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، اور الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب میں وقت مختصر ہے ورنہ اس کی تفصیلات پر بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اب آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا آپ کا بھی پبلک سے بڑا تعلق ہے، ہم بھی سارا دن لوگوں کے مسائل سنتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ حضرت میرے اندر کفریہ وساوس ہیں، کفر کے خیالات آتے ہیں۔ اب ایسے الفاظ میری زبان پر نہیں لا سکتا، اگر میں لاؤں تو علماء اس پر کفر کا فتویٰ دے دیں۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ کم معلومات والا آدمی جس وقت گوگل پہ جاتا ہے، کم معلومات والا آدمی جس وقت سوشل میڈیا کو دیکھتا، پڑھتا، سنتا ہے، اور اس کے اندر ایک لادین فکر کے لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا نہیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کی، ان کی قرآن کریم کے اعتبار سے جو خود ساختہ تفسیر اور تشریحات ہوتی ہیں ان سے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ جاہل ہوتا ہے۔ ان پڑھ کو مطمئن کرنا تو آسان ہوتا ہے، جاہل کو مطمئن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
آپ کہیں گے جی ان پڑھ کیا ہوتا ہے اور جاہل کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے قرآن کی تعبیرات اور تشریحات سلف الصالحین کی تعلیمات کی روشنی میں پیش کی جائیں وہ تسلیم کر لیتا ہے، وہ مان لیتا ہے۔ جاہل اڑ جاتا ہے، جاہل کہتے ہیں جی قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بابرکت ذات، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ نہیں ہے، اللہ کے بعد سب کچھ آپ ہی ہیں۔ آپ جیسی مقدس ہستی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ بستر استراحت پر تشریف لاتے، آپ جس وقت بستر استراحت پر تشریف لاتے تو آپ لاتے ہی آخری 3 سورتوں کو پڑھا کرتے تھے، اور ان 3 سورتوں کو ورد کر کے اپنے اوپر اس طرح دم کرتے تھے کہ آپ کا لعاب جو تھا وہ بھی آپ کے ہاتھوں پہ آتا تھا، اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے تاکہ اللہ رب العالمین فتنوں سے بچنے کی شکل پیدا کر دیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے جس طرح یہ ان وساوس سے جو بچنا ہوتا ہے نا، ان خطرات سے بچنے کے لیے ان صورتوں کا ورد ضروری ہے، کیونکہ شیاطین جو ہے نا، قرآن آتا ہے کہتا ہے وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ۔ جب بندہ رحمان کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے نا، اس کے نتیجے میں اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے پھر، اور شیطان کا کیا کام ہے؟ وسوسے پیدا کرنا، برے برے خیالات پیدا کرنا۔ اب میری بات کو ذرا وقت کم ہے کیونکہ تشریحات بڑی عجیب میرے ذہن میں آتی ہیں۔ اب وساوس پیدا ہو رہے ہیں۔ اب وسوسوں میں 2 قسم کے وساوس ہوتے ہیں، ایک وسوسہ شیطانی ہوتا ہے، ایک وسوسہ رحمانی ہوتا ہے۔ اب صوفیاء جو ہیں، ہمارے امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات شریف بہت عجیب و غریب کتاب ہے آپ کی، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو یوں کہیں گے ہم، ایک قبض شیطانی اور ایک قبض رحمانی۔ وسوسہ شیطانی اور وسوسہ رحمانی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ شیطانی میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر سے ادراک اور احساس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے ندامت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے افسوس ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جیسے قرآن کہتا ہے نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، ان کا یہ مرض پھر بڑھتے 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 اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے اندر سے قبولیت حق کی استعداد کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں۔ اور قبولیت حق کی استعداد کیوں سلب ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی اور حدیث کی واضح تعلیمات رسول اللہ کی پیش ہوئیں، انہوں نے شعور کے ساتھ اس کو رد کیا۔ اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر سے شعور کے گناہ دور کر دے۔ شعور کا کیا گناہ ہے؟ آپ رات کو سونے سے پہلے انٹرنیٹ کھول لیتے ہیں اور موبائل کے اندر ہر طرح کا خرافات دیکھتے ہیں، آپ ہر طرح کی گمراہی کو دیکھتے ہیں، اس وقت نہ آپ کی آنکھ حیا کرتی ہے نہ دل حیا کرتا ہے۔ اب سارے مسلمان پریشان ہیں، آج ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے اور لاڈلے صحابی سیدنا حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ، ایسے ایک صحابی تھے جن کے ساتھ حضور نے ایک بڑی خوش طبعی فرمائی تھی۔ وہ کسی بازار میں کھڑے تھے تو اللہ کے حبیب نے جا کر ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کبھی کبھی ایسی خوش طبعی کیا کریں اپنے کسی واقف دوست ہے، اجنبی سے نہ کرنا، اچھا لگائے نا آگے سے خوش طبعی۔ سیدنا حضرت ظاہر فرمانے لگے کون ہے کون ہے؟ اللہ کے نبی خاموش۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ایک غلام کو بیچنا چاہتا ہوں، کوئی خریدار ہے؟ اللہ اکبر! سیدنا حضرت ظاہر کی قسمت جاگ گئی۔ حضرت ظاہر کہتے ہیں میرا جی چاہتا تھا کہ حضور کے ہاتھ مبارک میرے چہرے پہ لگے رہیں، کیونکہ میں نے آپ کی زبان نبوت سے سنا تھا کہ جہاں نبوت والے ہاتھ لگتے ہیں اللہ اس جگہ پہ آگ کو حرام کر دیں گے۔ تو جس کو یوں فرمایا نا کہ غلام کو بیچتا ہوں، آئے حضور جس کو اپنا غلام کہہ دیں، حضور جس کو اپنا غلام کہہ دیں، کیا شان ہوگی۔ حضور تو وہ تھے جو یتیم کو جس وقت کندھے پہ اٹھایا تھا نا، یتیم کو، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ کے بچے یہ کہا کرتے تھے اے کاش آج ہم یتیم ہوتے۔
حضور کی نسبت سے اتنا فخر کرتے تھے. تو حضرت ظاہر کہتے ہیں کون ہے؟ فرمایا میں غلام بیچتا ہوں. اس کے بعد حضرت ظاہر نے ایک بات پوچھی کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں، میری دعا قبول ہو. اللہ اکبر، کیسے میری دعا قبول ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ظاہر اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیری دعائیں قبول ہوں، پھر اپنی تنہائی پاک کر، تنہائی ٹھیک کر اپنی. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس وقت صحابہ کے اندر کیا تنہائی میں گناہ تھے. اب ہماری تنہائی تو پاک نہیں اس وقت. اس کی تعبیر یہ ہے کہ تنہائی میں بندہ مومن کو کسی مسلمان کا بخل بھی نہیں سوچنا چاہیے، بغض بھی نہیں سوچنا چاہیے، کسی سے انتقام کے جذبات بھی نہیں سوچنے چاہیے کہ میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، میں اس کے ساتھ وہ کر دوں گا. اور جب تک جس کے سامنے قرآن کھل جاتا ہے، قرآن کے حقائق کھل جاتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کی افراتفریوں میں نہیں پڑتا. اور جب بندہ قرآن سے دور ہوتا ہے پھر طرح طرح کی چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، آج کا سوشل میڈیا ہے، یہ آج کا پرنٹ میڈیا ہے، آج کے رسائل، جرائد، اخبارات، اور ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہو. اور یقین جانیں صوفیاء کی باتوں میں سے ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، وقت کم ہے لیکن آپ کو سنا ہی دوں. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف بہت بڑا اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑا شخص گزرا ہے. ایک مرید ہمیشہ خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور آپ کے لیے ایک لنگی لے کے جایا کرتا تھا سال میں ہدیتاً. ایک سال غربت کی وجہ سے کسی وجہ سے نہ جا سکا، لیکن اللہ کا وہ نیک بندہ، اس نیک بندے کے ساتھ اس کا ایک تعلق تھا. حضرت نے فرمایا جیسے کہ ایسے اللہ والوں سے ربط رکھو جن تک پہنچ آسان ہو. تو شیخ کو اپنے اس مرید کا انتظار رہتا تھا، آیا کیوں نہیں، وہ آیا کیوں نہیں. دوسرے سال وہ 2 پگڑیاں لے کر 2 لنگیاں لے کے حاضر ہوا. تو شیخ نے پوچھا کیوں تاخیر کی، کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا حضرت آپ کے پاس آتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ نہیں لا سکتا تھا، اس لیے اس سال پچھلے سال کی قضا بھی لایا ہوں، قبول فرمائیں. فرمایا ماچس لاؤ، ماچس لاؤ، اس کو آگ لگا دو، آگ لگاؤ ان دونوں کو. آگ لگ گئی. مرید باصفا کہنے لگا حضور اتنے دور سے آتا تھا، محبت سے آگ لگ گئی. فرمایا جو چیز یار کے ملنے میں رکاوٹ ہو اس کو آگ ہی لگا دو، جو چیز یار کے ملنے میں رکاوٹ ہو اس کو آگ لگاؤ. آج کی یہ ذرائع ہمیں یار کے ملنے میں رکاوٹ ہے ہمارے لیے. یار آج ہم سے دور ہو رہا ہے. آپ کو میں ایک عجیب بات سناؤں، میں خود تڑپ جاتا ہوں، اس لیے میری فیس بک نہیں ہے، میں سوشل میڈیا کی یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا. وجہ ڈاکٹر صاحب یہ بات میں بیان کرتے ہوئے بھی لرز رہا ہوں. میرے حلقہ سے وابستہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، ذہنی مریضہ بن چکی ہے، میں اس کا علاج بھی کرا رہا ہوں، دوائیاں بھی لے رہی. کہتی ہیں میرے خاوند نے مجھے رات کی کسی پہر کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی لاؤ میرے لیے. کیلے میں پانی لینے کے لیے باہر گئی، 2-4 منٹ کا وقت نہیں ہوگا، واپس پانی لایا تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ میرے خاوند کے سینے پر موبائل کی ایک اتنی فاحش قسم کی فلم چل رہی تھی جس کو دیکھ کر میں پریشان ہو گئی. یا اللہ یہ تو مر گیا، اور کس حال میں مرا ہے یہ دیکھتے ہوئے مرا ہے. اب انجام کے اعتبار سے آدمی کے جس پہ خاتمہ ہوگا اعتبار تو اس کا ہوگا. میں اور آپ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں، میں اور ساری زندگی آپ اچھے رہیں، لیکن اگر انجام غلط ہو گیا، اسی لیے علامہ نے کہا تھا خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، مجھے تو یہ فکر رہتی ہے میری انتہا کیا ہے. انتہا کا ڈر. تو یہ جو آج وساوس پیدا ہو رہے ہیں، خطرات پیدا ہو رہے ہیں، وہ آلات اس وقت، پہلے ایک زمانہ تھا جی سلمہ ہو گیا جی، VCR آ گیا جی، اس کا ٹکٹ لیتے ہوئے فلاں دی دیکھا گیا جی، پکڑا گیا جی، ایک بڑا مار کا ہوتا تھا. لیکن یہ مار کے آج سارے ہمارے پاس موجود ہیں. اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنے یقین کی سلامتی چاہتے ہیں، تعلق معلّہ چاہتے ہیں.
تعلق مع اللہ چاہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے ہر اس چیز اور ان خطرات سے، ان وساوس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا جو چیزیں ہمیں یار کے ملنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، اللہ کے تعلق میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں۔ آپ سب حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک تعلیمی وفاقی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے ایک بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے بے شمار اولیاء اللہ کے حالات پڑھے، دیکھے، سنے، اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ ایک عارف نے بڑی نصیحتاً ایک مرید کو لکھا کہ 40 سال جس شخص کی عمر ہو جائے، 40 سال، 40 سال جس شخص کی عمر ہو جائے، داڑھی میں سفیدی پھر جائے، اس شخص کو پھر اپنا دل کالا نہیں کرنا چاہیے، اس کو دل کالا نہیں۔ اور 40 سال کے بعد جو دنیا میں لگے خواری ہوئے ہیں، دنیا کمانے کی بھی عمر جو ہے نا اس سے پہلے کی ہے، بعد میں سوائے ضلالت کے اور کم ہی کسی کو کچھ ملا ہے۔ اس لیے داڑیاں سفید ہو رہی ہیں، وقت ہمارا گزرتا جا رہا ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہماری اولادیں سنور جائیں، ہم ٹھیک ہو جائیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اولاد اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کو یہ خیال ہے نا کہ میری اولاد نیک ہو، اولاد نیک نہیں ہو سکتی جب تک میں ٹھیک نہیں ہوں گا۔ آج وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کل وہ مجھے پڑھ کے سنائیں گے۔ میں خود نماز نہیں پڑھتا، بیٹے کو کہتا ہوں جی آپ نماز پڑھو۔ بھئی کیسے نماز پڑھے؟ تم جاؤ تو صحیح مسجد میں، تم اللہ سے اپنا تعلق تو پیدا کرو۔ تمہارے ہاتھ میں تسبیح نہیں، تمہیں کبھی ذکر مراقبہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی تمہیں تلاوت کرتے نہیں دیکھا، تو یہ اولاد تم سے کیا سیکھ رہی ہے اس وقت؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے، دین سے اللہ واقف کر دے، اور ہمارا تعلق ادعونی استجب لکم، اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا و فریاد اور پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ میں تمہاری دعا و فریاد کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اللہ سے مانگا جائے، اور قرآن کریم کی تکمیل کا جو موقع ہوتا ہے، دعاؤں کا جو موقع ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور جس آدمی کے دل کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہوں نا، ان گتھیوں کو اس موقع پہ کھولنا چاہیے، اس گتھی کو کھولنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، ان کو شکوہ ہے ہمارا مدام ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے گدا ملتا نہیں، بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے وہ، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ مانگنے والی شکل و صورت کے ساتھ، مانگنے والی شکل۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں مجھے رونا نہیں آتا، اور رونا نہ آنے کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کی ایک بات سے مجھے بات سمجھ آئی کہ مایوس شیطان ہوتا ہے، مایوس شیطان ہوتا ہے۔ بڑی پتہ کی بات ہے یہ۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ عاجز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی اصلاح سے مایوس ہو جائے، اور جو شخص مایوس ہوتا ہے وہ گویا اللہ پر عاجزی لگاتا ہے کہ جی میں دعا کرتا ہوں، دعا میں آنسو نہیں نکلتے میرے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اگر آنسو نہیں نکلتے نا، آنسو نہیں نکلتے، تو یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا رونے کی شکل بنا لیا کرو، معلوم یہ ہوا کہ رونا مقصود نہیں ہے۔ رونے کی شکل سے بھی اگر کام چلتا ہے نا، تو بعض اوقات رونا نفس کا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی بندہ روتا نہیں ہے لیکن اس کی روح روتی ہے، روح روتی ہے۔ ظاہر کے رونے میں بعض اوقات عجب بھی پیدا ہو سکتا ہے، تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن دل کے رونے پہ صرف اللہ ہی دیکھتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے نا۔ تو دعائیں مانگا کریں، خوب مانگا کریں، خوب مانگا کریں، اتنا مانگیں اتنا مانگیں۔ اور جب دعا کا داعیہ اللہ پیدا کرتے ہیں نا، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ جب دعا کا داعیہ پیدا فرماتے ہیں، وہ تبھی پیدا فرماتے ہیں کہ اللہ اس دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ پہلے قبولیت کی راہ دکھاتے ہیں، پھر داعیہ پیدا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ دعا مانگا کریں، دعا مانگا کریں۔ اور دعا میں ایک تو ہمارے رٹے رٹائے الفاظ ہیں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کرتے ہیں اللہ مجھے بخش، ماں باپ کو بخش، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ یہی نہیں ہے کیا کرتے ہیں ہم۔ دعا کہتے ہیں زاری کو، صاحب الغرض مجنون ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں نا، پاگل ہوتا ہے، وہ پڑ جاتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے۔
میرے مرشد میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اتنا مانگو اتنا مانگو اتنا مانگو کہ اندر سے جواب آئے بس کر، قبول کر لیے، بس کر بس کر۔ دنیا اسلام کے بہت بڑے ایک مفکر گزرے ہیں، آپ کی لائبریریوں میں ان کی بے شمار کتابیں ہوں گی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ایک ہمشیرہ تھیں، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں، اور بڑا ایک عجیب ان کی زندگی تھی، لیکن بہت تعلق مع اللہ تھا۔ امت اللہ تسلیم صاحبہ ان کا نام تھا۔ تو میرے ساتھ حج کے سفر پہ گئیں، اور بیت اللہ میں جب پہنچی تو مجھے کہنے لگی مجھے ملتزم کعبہ پہ لے جاؤ۔ تو کہتی ہے میں جب لے گیا نا، فی البدی شاعرہ تھی وہ۔ فی البدی شاعر جو ہوتے ہیں نا جی، وہ حساس دل والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پہ چوٹ لگی ہوتی ہے نا۔ شاعر ہر آدمی نہیں ہو سکتا، اس کا مادہ شاعرہ ہے، ہر آدمی شعر نہیں کہہ سکتا، جس نے کوئی چوٹ کھائی ہو نا وہ کہہ سکتا ہے۔ تو وہ اس نے غلاف جب پکڑا نا، کہنے لگی کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے کو آئی، اب تک ملا نہ مجھ کو بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے، کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسہ گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے کو آئی۔ نواب اب بھوپال نے خط لکھا کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں تمہاری اس بہن کی دعاؤں کا اللہ سے پڑھ کے دعا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس بندی نے جو تجھے مخاطب ہو کے دعا کی تھی نا، اللہ انہی دعاؤں میں میرا بھی ایسا کر دے۔ تو دوستو بس وقت مختصر ہے، زندگی کا بھی وقت شام ہونے والی ہے اب سب کی، سمجھو نا جی، اب سورج غروب ہونے کا وقت ہے۔ اب کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ 80 سال گزاریں گے، 70 سال گزاریں گے، وہ 70 اور 60 والے کسی ابھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بس کوئی کام زندگی میں ایسا نہ کرنا کہ رات آپ سرانے میں سر رکھیں نا، باقی دنیا کو راضی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک اللہ والے سے سنا ہے کہ جب سر سرانے پہ رکھو نا، اس وقت یہ خیال کرو کہ میں نے کسی کو ستایا تو نہیں ہے، کسی کو تنگ تو نہیں کیا ہوا، کسی کا حق تو نہیں کھایا ہوا، کسی سے کوئی زیادتی تو نہیں کی ہوئی۔ اگر ضمیر کہے جی تو نے نہیں کیا ہوا، پھر بے غم ہو کے سو جا، بے غم ہو کے سو جا۔ باقی تو خوش نہیں کر سکتا کسی کو بھی، کوئی آدمی کسی کو خوش نہیں کر سکتا، اور کسی کو خوش کرنے کی نیت بھی نہ کرو، اللہ ہی کو خوش کرنے کی نیت کرو۔ اللہ کو خوش کرنے کی نیت کریں گے تو پریشان نہیں ہوں گے، ورنہ کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ہر آدمی دوسرے پہ انگلی اٹھانے والا ہے اس وقت، کیونکہ فتنوں کا وقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو